اچھا جی، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کریں گے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، غیرت کے نام پہ عورت کا ہی قتل کیوں؟ اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہوں گی پرے اعجاز، ڈیجیٹل ایکٹیوسٹ ہیں، ان کو ویلکم کرتی ہوں اپنے شو پہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی تھینک ہیں یو آپ؟ سو مچ۔ کیسی ہیں آپ؟ آئی ٹھیک ایم ہے، گڈ، ہاؤ آر یو؟ آئی ایم گڈ الحمدللہ۔ اچھا، سب سے پہلے تو میرا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ بچپن سے جب ہوش سنبھالا یہ سنتے آئے کہ عورت کے بہت حقوق ہے، عورت کی عزت ہے، سب سے پہلے عورت ہے ہر ایک چیز میں، پر ایسا کیوں نظر آ رہا ہے، دکھ رہا ہے؟ ابھی ایک جو حالیہ واقعہ ہوا بلوچستان میں، اس میں بھی آپ دیکھیں، ہمارا آج کا ٹاپک بھی آپ دیکھ رہے ہیں، تو کیوں عورت کا ہی قتل کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی کیا وجوہات آپ کو نظر آ رہی ہیں اس معاشرے میں؟ اوکے، میرے نزدیک جہاں ہم خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ سوسائٹی میں دور جہالت سے لے کر اب تک کبھی بھی کسی بھی عورت کو وہ حق دیے ہی نہیں گئے۔ وہ صرف میرے نزدیک اسلام اور قانون کی حد تک محفوظ ہیں، ادروائز عورت کو اگر حقوق ہوتے تو شاید یہ صورتحال نہ ہوتی۔ جی، اور فرق صرف اتنا ہے کہ دور جہالت میں جہاں عرب کی بات اگر ہم کریں تو اس دور میں خواتین کو پیدا ہوتے ہی دفنا دیا جاتا تھا، یا آنر کلنگ تب سے یہ سٹارٹ کیا گیا اور یہ سلسلہ اب تک چل رہا ہے۔ جی، اب فرق صرف اتنا ہے کہ آج کے دور میں عورت کو ہر لمحہ پل پل مارا جاتا ہے۔ آنر کلنگ میرے نزدیک صرف یہ نہیں ہے کہ کاروکاری جسے ہم کہتے ہیں، یا دیکھا اور گولی مار دی، جی، یا غیرت کے نام پر قتل کر دیا۔ مینٹل ابیوز ہو رہا ہے عورتوں کے ساتھ، کسی نہ کسی قسم کا تشدد، ذہنی تشدد ہوتا ہی چلا جا رہا ہے، اور ہر طریقے سے ایک عورت ہی سفر کر رہی ہے۔ ٹھیک۔ اچھا پھر اس کے میں ساتھ ہی سوری، جی بولیں۔ اس کے ساتھ ہی جو اب یہ واقعہ ہوا آنر کلنگ کا، بہت ہی بے دردی سے ایک کپل کو قتل کیا گیا، اور عورت ہی قتل کیوں ہو رہی ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ اگر اسی طرح مرد کے لیے بھی کچھ ہو تو شاید اب تک تو دنیا ہی ختم ہو جاتی۔ جتنے میں سمجھتی ہوں کہ مردوں کے واقعات ہیں، قصے ہیں، اگر ہم ان کے کریکٹر کو دیکھیں، ان کے کریکٹر کی اسیسینیشن کریں، تو میں سمجھتی ہوں کہ آج ایک بھی مرد دنیا میں نہ ہوتا۔ ٹھیک۔ اچھا، آپ آج اس پہ ضرور، میں سمجھتی ہوں کہ اور تو بہت سارے سوال ہوں گے، آج کا ٹاپک ہمارا جو ہے عورتوں کے حوالے سے ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کا جو ٹاپک ہے، جس طرح سے ہم اسے ڈسکس کریں گے، جس طرح سے سوال ہوں گے اور اس کے بعد جو جواب ہوں گے ڈیٹیل میں، اس میں بہت ساری چیزیں انشاءاللہ ایسی ضرور ہوں گی جو سمجھ آئیں گی، اور اس کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ چیزوں میں بہتری آنی چاہیے اور آئے گی بھی۔ مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ہر مذہب کو، ہر فرقے کو، ہر ایک چیز کو، ہر مرد عورت کے فرق کو سائڈ پہ رکھ کے انسانیت سب سے پہلے ہے، تو ہم انسانیت کو کیسے بھول جاتے ہیں؟ یہ ہمارا دوہرا معیار کیوں ہے؟ اس کی کیا وجوہات آپ کو نظر آتی ہیں کہ ہم سب سے پہلے تو ہمیں انسانیت ہمارے اندر سے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ختم ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے یہ تمام تر واقعات ہو چکے ہیں۔ ہم اتنے بالکل سخت دل کیسے ہو چکے ہیں، جبکہ اگر ہم پاکستان سے باہر دیکھیں کہ لوگ جانوروں سے اتنا پیار کرتے ہیں، ان کے اندر اتنا ایک نرم گوشہ ہے اپنے پپیز کے لیے، اپنے جانوروں کے لیے، کہ وہ انہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، انہیں زخمی نہیں دیکھ سکتے، انہیں بھوکا نہیں دیکھ سکتے، انہیں گندی جگہ پہ نہیں رکھتے ہوئے دیکھ سکتے، ان کے لیے صفائی کا انتظام ساری چیزوں کا ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں ایسا کیوں نہیں ہو پا رہا کہ جہاں ہم جانور تو چھوڑیں، ہم انسانوں کے ساتھ وہ صورتحال پیش کر دیتے ہیں کہ جہاں پہ ہمارے لوگ گندگی میں رہ رہے ہیں، ہماری خواتین جو ہیں وہ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، جہاں پہ یہ ٹرینڈ ہے کہ جب پورا سسرال یا سب مرد کھانا کھا لیں گے اس کے بعد عورت چلے گی، اس طرح کی عورت کھانا کھائے گی۔ یہ روایتیں قائم کیسے ہو چکی؟ انسانیت کہاں گئی؟ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ میرا اس پہ پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ دیکھیں، اٹس آل اباؤٹ مائنڈ سیٹس۔ جی، میں سمجھتی ہوں ہم کلیکٹیولی، چاہے بطور شہری، بطور انسان، یا ایک این جی او کے پارٹ ہونے کی حیثیت سے، واٹ ایور جو بھی ہماری کمیونٹیز ہیں اور کام کر رہی ہیں، اس حیثیت سے اگر میں بات کروں تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں، اتنا کام ہو رہا ہے اور باقاعدہ لکھا جا رہا ہے، تحریریں لکھی جا رہی ہیں، اور اب سے نہیں، سالوں سے، لیکن اس کی روک تھام میں کوئی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی
کمی آئی ہے. یہ حادثے, یہ قصے, واقعات یہ دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ ہمیں انگلیوں پہ گننے والے حادثات کا پتہ ہے جو ہم میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں. ادروائز جو رپورٹڈ کرائمز نہیں ہیں ان کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, لیکن وہ ہو چکے, ہوتے رہے ہیں, بٹ ہمیں نہیں پتا. سیکنڈلی, مائنڈ سیٹس کی جب میں بات کرتی ہوں تو میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ ہر آدمی پڑھا لکھا انسان نہیں ہوتا میرے نزدیک. اس لیے کہ دیکھیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں لیکن وہ بھی تو یہ سب کر رہے ہیں, وہ بھی تو غیرت کے نام پہ قتل کر رہے ہیں, وہ بھی تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح عورت پر تشدد کر رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ سب الٹریٹ ہیں اور کسی کو کوئی ہے ہی نہیں, کوئی ایسا ذہن میں پوائنٹ کہ نہیں یہ ایک عورت ہے, ہم اس کو تکلیف نہ دیں. جانوروں کا خیال رکھ رہے ہیں. ایگزیکٹلی میرا یہ پوائنٹ ہوتا ہے اور باقاعدہ گھر میں اس پہ ڈسکشنز ہوتی ہیں کہ کیوں جانور ہی, آپ زندہ انسان کو دیکھو جو آپ کے ساتھ گھر میں رہ رہے ہیں, آپ ان کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہو, اور باہر جا کر اگر آپ بلی کتے کو کھانا کھلا رہے ہو تو یہ کوئی میرے نزدیک نیکی نہیں ہے, یہ انسانیت ہے ہی نہیں. اور دیکھیں کتنا کچھ ہو رہا ہے اس سال میں, مطلب آپ صرف اس سال کا اگر ڈیٹا اٹھائیں گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے سارے مطلب نیمز باقاعدہ ہمیں یاد ہیں کہ ان عورتوں کے ساتھ یہ واقعات ہوئے. بٹ کہیں بھی اس میں نہیں سمجھتی کہ کوئی انسانیت یا کوئی خوف خدا, کوئی دین ایمان, چلے انسانیت نہیں ہے, پر ایک شروع میں سنتے تھے کہ ایک مثال ہے کہ کہا جاتا تھا گھر میں قرآن شریف رکھا تھا تو چور دیکھ کر بھاگ گئے, انہوں نے چوری نہیں کی. تو مطلب ایک کانسیپٹ یہ آتا ہے نا کہ خدا کا خوف تھا اور چور گھر سے بغیر کچھ لیے چلا گیا. آپ اب تو وہ بھی کانسیپٹ نہیں ہے. اب آپ بلوچستان کے ہی اگر حادثے کی ہم بات کریں تو اس میں سننے میں یہ آیا کہ جی ان کے ہاتھ میں قرآن پاک تھا, لڑکی کے ہاتھ میں. تو اس وقت مطلب ایک بھائی کی جو ہے وہ سو کالڈ غیرت جاگی اس وقت جب لڑکی نے جو ہے وہ پسند کی شادی کر لی. اس وقت اس کے ہاتھ میں قرآن شریف نہیں دیکھا گیا, اس وقت اس کی عزت نہیں دیکھی گئی, اس ان کو خیال نہیں آیا کہ آپ 15-20 مردوں کے بیچ میں ایک اپنی ہی عزت کا قتل کر رہے ہو. اس وقت یہ خیال ان کو کیوں نہیں آیا جب یہ لوگ خود اپنی ہی بہن بیٹیوں کو بیچ دیتے ہیں. پیرا, میں ایک معذرت کے ساتھ ایک چیز یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گی. ہو سکتا ہے کہ آج کا ٹاپک تو ہے خواتین کے لیے, پر میں اس میں ضرور ایک چیز کہنا چاہوں گی کہ ہم نے ہمیشہ ایک چیز سنی ہے جس میں حقیقت ہے 100% کہ عورت جو ہے, ماں جو ہے وہ تربیت کرتی ہے. اگر ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ عورت کا قتل کیسے ہو رہا ہے اور عورت ہی کیوں قتل ہو رہی ہے, اور جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ جب انہیں قتل کیا گیا تو تمام مرد ہی وہاں پہ 15-20 موجود تھے, تو پھر اس مرد کی تربیت بھی تو ایک عورت نے کی ہے نا, کیونکہ بچہ اپنے گھر سے اپنی ماں سے جو تربیت میں چیزیں لیتا ہے تو اس تربیت کو بھی تو عورت نے کیا ہے نا. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. لیکن اگین یہاں پر ایک پوائنٹ ہے کہ دیکھیں جو چور بن جاتے ہیں, جو ڈاکو چور بن جاتے ہیں اور جو باقاعدہ کرائم میں انوالو ہوتا ہے, وہ ان کی بھی تو تربیت ان کی ماؤں نے کی ہوگی. لیکن کوئی بھی ماں یہ تو نہیں چاہے گی نا کہ میں ایک کرمنل پیدا کر رہی ہوں یا یہ بڑا ہو کر جو ہے وہ نام روشن کرنے کی بجائے دوسرے طریقے سے نام روشن کرے گا. تو سیم اسی طرح میں سمجھتی ہوں کہ اٹس آل اباؤٹ مائنڈ سیٹس. جب تک ہم انہیں اویئرنیس نہیں دیں گے, سیکنڈلی کہ ہمیں خود اس کے لیے ایک سیریس ہو کر اسٹیپس لینے چاہیے. یہ صرف یہاں تک قید نہیں ہے کہ میں نے ایک NGO کھولا اور اس کے بنیاد پہ میں نے کچھ اویئرنیس ریلیٹڈ ورک شاپس دے دیے, سیشنز دے دیے گاؤں میں جا کر, شہروں میں جا کر. اور پہلے ایک زمانے میں سنتے تھے کہ یہ صرف جو ہے وہ گاؤں دیہات میں ہوتا ہے ایسا, پاکستان کے تمام صوبوں میں. لیکن آپ شہروں میں بھی دیکھیں کہ ہر آئے دن کوئی نہ کوئی ہم ایسا واقعہ سن رہے ہیں. شہروں میں بھی تو یہ سب ہو رہا ہے. اور ایک ٹائم تھا جب میں کے لیے جب لکھا کرتی تھی تو کسی نے مجھ سے اس بات پہ بحث کی کہ آپ عورتوں پر کیوں لکھ رہی ہیں, عورتوں کے حقوق پر کیوں لکھ رہی ہیں. عورت تو آزاد ہے, عورت آزاد اس لیے کہ وہ اپنی مرضی سے کپڑے پہن سکتی ہے, تو آپ کو کوئی حق نہیں ہے. اور جو بحث کرنے والی بھی ایک فیمیل تھی. ٹھیک ہے, بٹ میرا پوائنٹ آف ویو یہ تھا اس وقت بھی کہ جب عورت آزاد ہے واٹ ایور کپڑے پہننے سے, اگر ہم اس کو جج کر رہے ہیں تو ان تکلیفوں کا کیا جو وہ ایک بند کمرے میں, ایک بند گھر میں رہ کر اذیت برداشت کرتی ہے, اس وقت اس کو کون بچاتا ہے؟ نہ اس کی پڑھائی, نہ اس کی ڈگریز. اگر اس کو بچا سکتا ہے تو وہ اس کی زبان اور اس کی ایفرٹ بچا سکتی ہے. میں سمجھتی ہوں عورت کو بھی تھوڑا سا بردبار ہونا چاہیے کہ وہ اپنے حقوق کے خلاف لڑ سکیں, ان کے لیے بول سکیں. ٹھیک ہے جی. پھر ایک ٹپیکل مائنڈ سیٹ ہے نا کہ بس چپ رہنا ہے اور مرد کے گھر سے ہمارا جنازہ نکلے گا, کیونکہ ماں باپ کی عزت کا سوال ہے. ماں باپ کی عزت, بھائی کی عزت,
सब कुछ बाद में आता है, पहले आप खुद हो, अपनी वर्थ को पहचानो, अपने हकूक के लिए बात करो, लड़ो, कुछ भी करो, लेकिन उस जहन्नुम से जान छुड़ाओ। ऐसी नौबत आनी नहीं चाहिए कि आपका कत्ल हो रहा है और आप कुछ नहीं कर सकते हो, ऐसी नौबत नहीं आने दो, आप खुद अपने लिए फाइट करो। ठीक है जी पीरा, थैंक यू पीरा। असल में प्रोग्राम का टाइम लिमिटेड है, तो इसलिए सवाल तो और भी आपके साथ बहुत सारे अभी मैंने करने थे, पर टाइम लिमिटेड टाइम होता है हमारे पास प्रोग्राम का, हमारे पास दूसरे गेस्ट भी मौजूद होंगे, तो बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, थैंक यू। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम डिबेट रूम में ब्रेक का टाइम आया है, पर सवाल बहुत ज़्यादा हैं, और औरत का ही क्यों कत्ल। अब इसमें हमने ये देखना है कि इस मुआशरे में किस चीज़ की कमी हो गई कि औरत का कत्ल हो रहा है, और अगर औरत का कत्ल कोई मर्द कर रहा है, चाहे वो मेरा सगा भाई क्यों ना हो, या चाहे वो हो जाए जिसने मुझे कभी देखा नहीं है, पर उस मर्द की तरबियत कौन कर रहा है, वो भी एक औरत कर रही है। सोचने की बात है। इसी के साथ हम लेंगे एक प्रोग्राम में ब्रेक से वापस आते हैं, टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं।